قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت ہم کر رہے تھے پچھلی نشست میں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ. ماں کو کہتے ہیں، اور امی ایسے جیسے ماں سے جنا ہوا ہو، یعنی جس نے کوئی دنیاوی علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو امی کہتے ہیں. ایک وجہ قریش کو امی کہنے کی یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ ام القریٰ کہلاتا ہے، بستیوں کی ماں، ٹھیک ہے، چیف ٹاؤن. تو اس اعتبار سے بھی ام القریٰ کے رہنے والے جو ہیں امی کہلاتے ہیں. اس کو ایگزیکٹ مادہ دیکھ لیتے ہیں. حمزہ میم میم اما یأمم، جو کہ ہو جاتا ہے اما یؤم، امن اس کا مصدر ہوگا. کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی کی ابتدا اور تربیت کا باعث ہونا. نمبر 3 رہنمائی کرنا. آمن میم کی تشدید کے ساتھ اسم فاعل ہے. اصلاً یہ آمن تھا، وہ تعلیل ہو کے آمن ہو گیا، ارادہ کرنے والا. والآمین البیت الحرام، وہ اسی سے ہے، اور مسجد حرام کا قصد کرنے والے. ٹھیک ہے جی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے. اور نہ ہی ولا امین البیت الحرام، اور نہ ہی اس محترم گھر کا ارادے کرنے والوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ شکار کریں جب تک وہ احرام میں ہوں. اس کے بعد ہے جی امن جمع امہاتن، اس میں ذات ہے. ہر وہ چیز جو کسی کو ابتدا و تربیت کا ذریعہ بنے، اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے. وعندہ ام الکتاب سورہ رعد، اور اس کے پاس اصل یعنی اوریجنل کتاب ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی تربیت کنندہ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم سورۃ نحل آیت نمبر 16. اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. امیٌ اس میں نسبت ہے، یعنی ماں سے نسبت والا. پیدائش کے وقت بچہ کچھ نہیں جانتا، اس لحاظ سے امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ان پڑھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اعتبار سے رسول نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، وہی آیت آ گئی سورۃ اعراف آیت نمبر 158. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا امیین میں. یہاں امیین جو ہے وہ دوسرے معنوں میں زیادہ ہے، ام القریٰ کے رہنے والے. رسولا منہم، اور امیین وہ اس اعتبار سے بھی کہلاتے تھے. مکے کے لوگ ویسے سارے کے ساتھ ٹوٹلی ان پڑھ نہیں تھے. اگر ان کو یہ ان پڑھ کے معنوں میں لیا جائے تو اس اعتبار سے کہ ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی. بنی اسرائیل وہ اہل کتاب ہیں اور یہ بے کتابیں ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں اس لحاظ سے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا، اٹھایا، بعث یا بعث کے معنی اٹھانا، امیین میں رسولا. یہ بعث کا مفعول ہو گیا، رسولا دیکھیے حالت نصب میں ہے. رسولا منہم یہ مزید تاکید کے لیے انہی میں سے، فرام ودن دم. ٹھیک ہے جی. اور یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت فرماتے ہیں ان پر، یعنی انہیں پڑھ کر سناتے ہیں. آیاتی ہی، وہ جو هو الذی تھا نا، یہ یہاں سے لفظ اللہ کا ریفرنس ہے. اب سب ضمیریں اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں.
یہاں بھی کیا ہے؟ هو الذی، وہی تو ہے جو، اور پھر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں بھی یہ بھی ہم انہی کی طرف، یہ ہم لوگوں کی طرف جا رہی ہے. آیات ہی میں یہ جو ضمیر واحد غائب ہے مذکر، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. جو پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی یہ ایک ہی ہے، زا کاف واو اور زا کاف یا، یہ دونوں مادے جو ہیں پاک ہونے کے لیے آتے ہیں. اس سے زکوٰۃ بنا ہے اور اسی سے یہ زکی، زا کاف یا مادہ ایک ہی ہے تقریباً مادہ. یہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ واو ہوتا ہے، بعض کے نزدیک یا ہوتا ہے، لیکن حرف علت چونکہ انٹر کنورٹیبل ہوتے ہیں لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ باب تفعیل میں گیا تو کیا ہو گیا؟ زکا، ٹھیک ہے جی. اور یزکی، اصل میں کیا بننا چاہیے تھا؟ زکایا یزکیو، لیکن وہ پڑھنا مشکل ہے لہذا اس کے لیے زکا یزکی ہو گیا. وہ علامت کے طور پر یہ یا جو ہے وہ رہ جاتی ہے، لیکن پڑھنے میں کیا ہے؟ پڑھنے میں تو زکا ہی ہے نا. تو یزکیہم، یہ دیکھیے یزکی واحد کا صیغہ، اور ہم، یہ ہم وہی امیین. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو پھر وہی ہے تعلیم دیتا ہے، کس کی؟ الکتاب والحکمت. مفعول ہو گئے نا، یعلمو کے یہ دونوں مفعول ہو گئے، کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یہ اصل میں کیا ہے؟ مخفف ہے من قبل ہی کا. اب یہاں سے وہ ہی اڑایا ہے تو اس کی علامت کے طور پر یہ اس کو پیش دی گئی ہے، جو کہ دور سے نظر آتی ہے ایک عربی جاننے والے کو، یہ کیا من کے بعد قبل، تو یہ کس کی علامت ہے؟ مخفف ہونے کی. فی لفی ضلال مبین، یہ لام پھر تاکید کا آ گیا، اور فی ضلال مبین یہ کیا چیز ہے بلا؟ صفت اور موصوف. فی ضلال مبین کیا مطلب ہوا؟ کھلی گمراہی، یعنی گمراہی موصوف ہے اور اس کی وضاحت ہے مبین، کھلی گمراہی. اچھا، اب اس میں جو تفسیری نقطہ تھا اس کا کہ اس میں عام لوگوں نے اس سے مراد بھی قرآن مجید کی تلاوت لی ہے اور اس سے مراد بھی قرآن مجید کی تعلیم لی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد حکمت لی ہے، اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے. لیکن مولانا اصلاحی صاحب اور ڈاکٹر سار احمد صاحب کی رائے جو ہے، اصلا مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے کہ یہ سب چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں، یہ سب چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں. یتلو علیہم آیاتی ہی سے مکی قرآن مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ایمان کی دعوت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ٹھیک ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر، بتا کر، سنا کر انہیں ایمان کی دعوت دینا، اور جو ایمان لائیں ان کا تزکیہ کرنا. اور وہ تزکیہ بھی اصلاحی صاحب کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہی کے ذریعے سے کیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم، مس خام کو جس نے کندن بنایا. یہ جو پیوریفیکیشن کا عمل ہوتا ہے کہ اور میں سے جو بھی میٹل نکلتی ہے اس میں مٹی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے صاحب، مٹی پتھر ملے ہوتے ہیں، تو ان کو بھٹی میں ڈال کر کیا کیا جاتا ہے؟ پکایا جاتا ہے، اور پھر اس سے میٹل پگھل جاتی ہے، وہ ایک طرف ہو جاتی ہے اور باقی سارا گند ایک طرف رہ جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ عمل تزکیہ ہے. اور تزکیہ کا عمل پرانی عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا اس کے لیے بھی کہ مالی جو گوڈی کا عمل کرتا ہے کہ اس نے کچھ پودے لگائے ہیں خود، لیکن ساتھ کچھ جھاڑ جکاڑ جو ہے وہ بھی اگاتا ہے اور وہ زمین کی نیوٹریشنز کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہر 3-4 ہفتے کے بعد جاتا ہے ایک رمبا لے کر، کھرپا لے کر، اور وہ ساری جڑی بوٹیاں اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یہ عمل جو ہے کہ تزکیہ کا عمل کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں
ان سب پر قابو پانے کا عمل سکھاتا ہے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو، اور مرشد اپنے مسترشدین کو۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، وہ پڑھی طبیعت تو کس نے لینا ہے ادھر؟ یہ کام کیا کیا؟ یہ ہمارے صوفیاء نے کیا ہے۔ اور جو ہماری پرانی روایت ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی درس نظامی سے فارغ ہو کر نکلے گا مدرسے سے تو پھر کسی صوفی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اپنے تزکیے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پیوریفیکیشن یعنی انسان کے اندر جو غلط ٹرینڈز پیدا ہو جاتے ہیں انوانٹیڈ، شعوری طور پر نہیں ہوتے لیکن انوانٹیڈ ہوتے ہیں، ان پر قابو پیسے کب پایا جائے؟ صوفیاء اس کے طریقے بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قرآن مجید ہی کو ایمفیسائز کیا، رات کو کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھنا۔ آپ کے سارے خطبات، آپ کے سارے مواعظ کس پر مشتمل ہیں؟ قرآن مجید کی آیات پر۔ جمعے میں آپ کیا کرتے تھے؟ سورہ جمعہ کی آیات ہے نا یہ۔ تو کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، اب میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، پھر سنیے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، کیا مطلب ہوا؟ جی کہاں ہے دیا کرتے تھے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ۔ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ ٹھیک ہے، لکھنے کی ضرورت تو نہیں۔ اب آہستہ آہستہ عادت ڈالیں کہ آپ ذرا میں تیز بولوں تو مجھے آہستہ کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو خود سمجھنے کی۔ پھر پڑھتا ہوں، کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، جلسہ یجلس کے معنی بیٹھنا۔ کون سا باب ہو گیا یہ؟ ضرب یضرب، یجلس بینہما، بینہما کیا ہے؟ ہاں، بینہما ظرف زمان، دونوں کے درمیان، پہلے کے بعد دوسرے سے پہلے، ظرف زمان ہو گیا نا۔ یجلس بینہما، دیکھیے بینا زبر کے ساتھ آ رہا ہے نصب کی حالت میں۔ یقرأ القرآن، قرأ یقرأ، پڑھنا، القرآن، قرآن مجید پڑھتے تھے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ ذکر کے معنی نصیحت یا یاد، یعنی جدید تراجم میں اس کا ترجمہ یاد ہے، پرانے تراجم میں اس کا ترجمہ نصیحت ہے۔ اور ذکر یذکر کون سا باب ہو گیا جی؟ باب تفعیل، یذکر الناس۔ کیسے پتا تھا جی تفعیل آپ کو؟ ہاں جی، علامت مزار پیش والی۔ کتنی پاسبلٹیز؟ نمبر 1 مجہول، اس میں کیا ہوگا؟ درمیانی حرف زبر والا ہوگا، اور دوسرا باب تفعیل، علامت مزار پیش والی ہو اور درمیانی حرف مشدد ہو تو باب تفعیل۔ تیسرا علامت مزار پیش والی ہو لیکن درمیان میں کیا ہو؟ الف ہو، مفاعلہ، فاعل یفاعل، یفاعل، یقاتل، یجاہد، یحاسب، ٹھیک ہے جی، ینافق، اور اگر یہ تینوں نہ ہوں تو باب افعال ہے۔ باب افعال آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہنا۔ تو یہاں کون سی ہوئی؟ یہ علامت مل گئی آپ کو علامت مضارع کے ساتھ، تو یذکر باب تفعیل ہو گیا۔ یذکر الناس، لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، ٹھیک نا؟ اب نصیحت کرنا یذکر، اور نصیحت حاصل کرنا کیا ہے؟
یتذکرو، تذکرہ یتذکرو، نصیحت حاصل کرنا، باب تفعل، ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک کرتے تھے کس سے؟ غلط خیالات سے، غلط جذبات سے، غلط عادات سے۔ اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ احکام ہیں۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، ہے نا؟ تو کتاب جو ہے یہ حکم کے معنوں میں آتا ہے۔ تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے ایمان، پھر تزکیہ، تزکیے کے بعد احکام۔ اگر تزکیہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے جیسا حال ہو جاتا ہے۔ احکام پتہ ہوتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، لیکن آمادگی نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا، نافرمانی ہوتی ہے۔ لیکن جب تزکیہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب شراب کا حکم آیا تو جس نے ابھی پی تھی اس نے گلے میں انگلی ڈال کے کیا کر دی، جس کے منہ میں تھی گھونٹ بھرا نہیں تھا تھوک دی، جس کے گھر میں پڑی تھی اس نے مٹکے توڑ دیے، یہاں تک کہ ایک تاجر جو باہر سے بڑی امپورٹڈ شراب لے کے آ رہا تھا، اس کو باہر پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی ہے، وہ سامان باہر چھوڑ کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ضائع کر دو۔ اب کاروباری آدمی سمجھتا ہے کہ جی راز کو ضائع کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن کیسے کر دیا اس نے؟ یہ اس لیے کہ تزکیہ ہوا۔ ہمیں دین پر عمل کرنے میں پرابلم کیوں ہے؟ تزکیہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور تزکیہ ایک عمل ہے کہ جو بعد میں آ کر ریاستوں کی شکل اس نے اختیار کی ہے، لیکن صحابہ کے دور میں اور کافی دیر تک بعد میں یہ غیر محسوس عمل رہا ہے کہ یعنی اس کے بعد تو اس نے یہ شکل اختیار کر لی نا کہ یہ ایزیوم کر لیا گیا کہ صوفی جو ہے، مرشد جو ہے، وہ تو غیب کا علم بھی جانتا ہے اور آپ کو سپروائز کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ کوئی ایک ہی سوال لے کر مختلف لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کسی کو کچھ جواب دیا، کسی کو کچھ جواب دیا، کسی کو کچھ جواب دیا، یعنی کوئی پیٹرن نسخہ نہیں تھا کہ جو سب کو دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی اصل پرابلم کیا ہے، اس میں حب الدنیا زیادہ ہے تو اس کو اس کا نسخہ بتایا، جس میں دیکھا کہ اس میں شہوت زیادہ ہے تو اس کو اس کا نسخہ بتایا، کسی میں دیکھا کہ اس میں غصہ زیادہ ہے تو اس کو اس کا نسخہ بتایا، کسی میں دیکھا کہ اس میں چودراہٹ زیادہ ہے تو اس کی چودراہٹ نکالی۔ کیسے کیسے کرتے تھے وہ؟ یعنی ایک صوفی بزرگ کے بارے میں کہ ایک اپنے مرید کو خلافت دی کہ اب تم بھی بیعت لے لیا کرو۔ اس نے کہا جی پھر مجھے کوئی نصیحت بھی کر دیں۔ میں نے کہا بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ حیران ہو کے کہتا ہے بس آپ کی تربیت میں اتنی دیر رہا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا یا نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہا، میرا مطلب ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے، اس لیے کہ صرف اسی کی شان ہے اور یہ ہم ہر وقت چاہتے رہتے ہیں ہماری مزاج کے خلاف ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کرنے کو پھرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی فوراً یہ بات آپ کو یاد آ جائے گی کہ کتنے کو لے آئے تو خدا تا نہیں، اپنے آپ سے آپ یہ کہیں تو انشاءاللہ آپ کو نہ صرف یہ غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کی ہنسی نکل جائے گی اور آپ توبہ طیب ہوں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے۔ اور رسول نہ بننا سے میرے کہنے مطلب یہ تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تمہارا کہنا مانیں، اس لیے کہ ایبسلیوٹ مطاع صرف اللہ کے رسول ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی انسان نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تزکیہ ایک عمل ہے باقاعدہ، یہ آٹومیٹک چیز نہیں ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک شخص ہوتا ہے تزکیہ کرنے والا، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ کتابیں پڑھ کے بہت سے فلاح رہ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کسی معلم، کسی مزکی، کسی مرشد سے گائیڈنس لیتے ہیں تو پھر آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جامعہ امدادیہ کا وہ تھا فنکشن اینول،
تو مفتی رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، تو انہیں بتایا کہ میں اور میرے بھائی مفتی تقی عثمانی، ہم دونوں ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ جو مولانا نصیر تھانوی کے خلیفہ تھے ان سے بیعت تھے. کہتے جب ہم فارغ ہوئے تعلیم وغیرہ سے، ان سے بیعت ہوئے تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی تقریر شکریر نہیں کرنی باہر. کہتے ہم نے کہا کہ پھر دارالعلوم کا انظام کیسے ہم نے چلانا ہے، خطبہ کلاسز وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں، دارالعلوم کے اندر جو مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں، باہر نہیں کرنا. پھر جب یہ جامعہ امدادیہ بنا اور شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب وہ بھی انہیں کے مرید تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہمارا دستار بندی ہے تو آپ تشریف لائیں. میں نے کہا بھائی ہم پر پابندی ہے حضرت کی طرف سے، تو میں تو نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا جی اگر پابندی وہاں سے ہٹ جائے تو آپ آ جائیں گے. ان کے آ جاؤں گا، لیکن آپ نے حضرت سے جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں نے آپ سے یہ کہا. بہرحال انہوں نے کہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ نذیر احمد صاحب بھلے آدمی ہیں تو ان کے یہاں چلے جائے کرو. تو یہاں ہر سال وہ آ جاتے ہیں نا، تو اس کی انہوں نے وجہ بتائی کہ پابندی لگا دی. پابندی بڑی شے ہے. انہوں نے وجہ بھی بتائی اس کی کہ اس سے عجب پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان سے اندر اپریسیشن کی خواہش پیدا ہوتی ہے. باتیں تو پتہ کی ہیں، یعنی پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے میں کہہ رہا ہوں کہ داد وصول کرنے کو بھی جی چاہتا ہے. میں کوئی خطاب کروں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ جی کیسا لگا. تو درس کیسی، لیکن یہ کیا ہے، اب وہ جو ایک مرشد ہوتا ہے وہ یہ چیز نوٹ کرتا ہے اور پھر آپ پر پابندی لگاتا ہے، اس سے آپ کو بہت سے فائدے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تزکیہ کا عمل. جب تزکیہ ہو جائے تو پھر احکام کے احکام آئے، احکام پہ احکام آئے قرآن مجید کے، اور پوری کی پوری شریعت کی کمپلائنس صحابہ کرام نے کی. ترتیب یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اعمال کی حکمت، دین کے اسرار و رموز. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس کلاس میں جو میں نے اپنے ذمہ سبجیکٹ لیا تھا وہ کیا تھا یاد ہے؟ پارٹ 1 میں وہ تھا بیسک تھیمز آف اسلام. اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، بائی ہیڈنگ کوئی نئی بات نہیں تھی. آپ سب کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن آپ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کی تھی کہ رب اصل میں ہوتا کیا ہے، اور رب کو ماننے کے فائدے کیا، وہ کیا تھی، یعنی ایمان اللہ تعالیٰ کو ماننا میں اصل چیز کیا ہے، اور اس ماننے میں پھر فائدے کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل ایمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، یہ اصل ہے. اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کو ہر اعتبار سے فائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کی تمام خوبیوں سے اوپر آپ کی اس حیثیت کو ماننا کہ آپ اللہ کے رسول. باقی آپ اس کے نیچے نیچے آپ مزکی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. وعدے کے پابند بھی ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کی صفات ہیں، لیکن آپ کی بنیادی حیثیت اللہ کا رسول ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت اللہ کا رب ہونا، مالک ہونا، اور باقی اس کے سارے نام جو ہیں، صفات جو ہیں، وہ اس کے تابع ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور پارٹ 2 میں کیا لیا؟ کیمیا سعادت کی تعلیم. اس سے پیش نظر کیا تھا کہ اگرچہ میں خود کوئی مزکہ شخص نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ تزکیہ ہوتا کیا ہے اور کس طرح انسان کے اندر یہ بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. حسد. اب حسد کا درس دینا بڑا آسان ہے، لیکن حسد سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اس کی آپ کو یاد ہوگا، میں مثال بھی دی تھی کہ میرے بچے نے بھی FSC کا امتحان دیا ہوا ہو اور میرے بھتیجے نے بھی امتحان دیا ہوا ہو، وہ 900 نمبر لے لے اور میرے بچے کے 650 نمبر آئیں، تو ہوتا کہ نہیں حسد؟ اب درس دینا بڑا آسان ہے اس پر. اب وہ نہ ہو، یہ ہے آبجیکٹو اس تزکیے کا. ٹھیک ہے نا. عجب انسان میں نہ ہو، طلب جا نہ ہو. کہنا بڑا آسان ہے لیکن کیسے نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ انسان کے اندر سے وہ میں مر جاتی ہے تو پھر راستہ بڑا سیدھا ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ میں اندر کھڑی ہوئی ہو، جو اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت مایا ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. یہ ہے ہماری تزکیہ. تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اس کے بعد فرمایا وَآخَرِينَ، یعنی یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں آیت مکمل ہوئی ہے، جملہ مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، لما يلحقوا بهم، اور آخرین کیا ہے؟ آخر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخر ہوتا ہے آخری، آخر ہوتا ہے دوسرا، اور دوسرے کی انگریزی کیا ہے؟ ادرز. وآخرین and others. یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے تھے، اور اولاً ان کو تلاوت آیات کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اسی کے ساتھ وآخرین منہم and other than those، other than them، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ اٹیچ ملحق نہیں ہوئے. وہو العزیز الحکیم. ایسی اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، رعایتی نمبر، یعنی فاضل کیا ہوتا ہے؟ ایڈیشنل. تو فضل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے آپ کی ویج، آپ کی سیلری، آپ کی مزدوری، ٹھیک ہے، جو آپ کا حق ہوتا ہے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ گریس مارکس. فضل کا انگریزی ترجمہ دیکھیں نا آپ. اینڈ اللہ از ہائیلی گریسفل، وہو العزیز، ہی از ہائیلی گریسفل. تو گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ رعایتی نمبر. تو اللہ تعالیٰ نے چنا پوری نوع انسانی میں سے امیین کو، کہ ان کی زبان میں کلام آئے، اور انہی میں سے آخری پیغمبر تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک، اور ہمیں چنا اللہ تعالیٰ نے، یہ بیٹھے بٹھائے گھروں میں ہمیں پیدائشی طور پر یہ دین دے دیا. تو کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی، اس کا فضل ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.